راشد، پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی کہ کامیاب انسان ہے کون. ٹھیک ہے، میں بسط احترام اپنی خاص طور پہ نئی جنریشن کو، اف دے ڈونٹ ٹیک می نیگیٹو، عام طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مٹیریلزم نا پچھلے 20-25 سالوں میں بہت زیادہ آئی ہے. ٹھیک ہے، مٹیریلزم مینس بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، واٹ ناٹ، LCD بہت بڑی گھر پہ ہونی چاہیے. یہ مٹیریلزم ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر چونکہ آج کل ڈومیننٹ کلچر ہے، تو اس نے جو ہماری ایک کلچرل انویژن ہو رہی ہے میڈیا کے تھرو، اس سے ہماری نئی نسل بہت متاثر ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری نیو جنریشن کو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نیو جنریشن کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں خاص طور پہ نیو جنریشن کے لیے، کامیاب انسان ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے اور وہ بہت بڑی گاڑی ہے اور وہ جو ہے اس کو بہت بڑا بینک بیلنس ہے، سو فورتھ. پہلی بات تو یہ کہ ہماری نیو جنریشن کو اس چیز میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی کا نشانی ہے. میں انٹرویو کرتا ہوں لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا کیا آبجیکٹو ہے لائف کا؟ تو مجھے کہتے ہیں جی میں جنرل مینیجر HR بننا چاہتا ہوں، میں ایک کمپنی کا MD بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اٹس اے گڈ آبجیکٹو، بٹ دس از ناٹ دی آبجیکٹو آف لائف. یہ تو آپ کی لائف کے ایک حصے کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک گول ہے آپ کا چھوٹا. ٹھیک ہے، بڑا گول کیا ہے لائف کے اندر آپ کا؟ وٹ از یور آبجیکٹو آف یور، آپ کی زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو میری زندگی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کر کے، کچھ لوگوں کو سکھا کے، کچھ ان سے سیکھ کے، ٹھیک ہے، میں اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں جب سے میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آیا ہوں، ہیومن ریسورس پروفیشن میں آیا ہوں، 2000 I think it was 2002 or 3, I don't remember exactly. جب میں ریسٹورینٹ مینجمنٹ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں KFC میں ریسٹورینٹ مینجمنٹ سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آ گیا، اور اس کے بعد ایک وقت میں میرے پاس 5 پورٹ فولیو بھی رہے. تو دین آنورڈس مجھے بڑی آفرز ہوئی اور بہت لیوکریٹو آفرز ہوئیں کہ میں جنرل مینجمنٹ میں آ جاؤں. ٹھیک ہے، کسی کمپنی کو چلاؤں، کسی کے بہاف پہ چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ آ جاؤں. میں نہیں گیا. میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے ہیومن ریسورس کا پروفیشن، میں اسی میں رہوں گا. مجھے کم پیسے منظور ہے کیونکہ میرا لائف کا آبجیکٹو پورا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، بینگ اے ہیومن ریسورس پرسن، ہمارا تو کام ہی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے نا، لوگوں میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لوگوں کو گروم کرنا ہے، جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کی گرومنگ میں، لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں، لوگوں کی سوچ کی امپروومنٹ میں، لوگوں کی ویلیوز کی امپروومنٹ میں کام کرنا ہے. لہٰذا میری لائف کا آبجیکٹو یہ ہے. ٹھیک ہے، میرا آبجیکٹو ہے میں لوگوں کی مدد کروں. ٹھیک ہے، جو ہے میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ جیسے ہی میں تھوڑا سا ریٹائرڈ لائف کی طرف جاؤں گا یا اس سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، میں شاید کسی گاؤں کے یا اسکول میں یا کسی یتیم خانے میں جا کے بچوں کو پڑھایا کروں جا کے. ٹھیک ہے، یہ میرا لائف کا آبجیکٹو نہیں ہے. یہ آبجیکٹو کو فلفل کرنے کے لیے ایک اپروچ ہے، ایک انیشیٹو جو میں سوچتا ہوں. ٹھیک ہے، کئی بار میں سوچتا ہوں کہ میں فاؤنٹین ہاؤس کیوں نہ چلا جایا کروں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بچوں کی تھوڑی سی خدمت کیا کروں جو نارمل ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میں تو ابھی تک نہیں کر پایا، میرے سے بہت اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا تھا نیو جنریشن کو، سکسیس یہ ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ سکسیس ہے. ضروری نہیں ہے پیسہ ہونا بہت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال کے طریقے سے اگر عنایت کرے، عطا کرے، ضرور استعمال کریں، شکر کریں اس کا، سب کچھ کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ لائف کو منی آبجیکٹو نہ بنا لو اپنی لائف کا. پہلی بات تو یہ. اوکے، اینڈ دین سکسیسفل ہیومن بینگ. پہلی بات جیسے میں نے آپ کو ابھی کہی، نئی جنریشن کو چاہیے اپنی لائف کا آبجیکٹو بنائے. ٹھیک ہے، کہیں کہ میری لائف کا یہ سوچیں سمجھیں، اور کہیں میری لائف کا یہ آبجیکٹو ہے، پھر اس کو فالو کریں. پیسہ تو آ جائے گا خود بخود، جتنا آنا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، وہ آ جائے گا. اس کو چیز نہ کریں. ٹھیک ہے، چیز کریں تو اپنے آبجیکٹو کو چیز کریں. ٹھیک ہے، جو چیز کرنے کی چیز ہے، جو چیز خود آپ کے پیچھے چل کے آتی ہے اسے چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو سائیکل وہ تو سرکل بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، رزق
عزت, یہ سب چیزیں آپ کے پیچھے آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اگر چیز کرنے لگے گے تو وہ سرکل بن جائے گا, کوئی کسی کو نہیں مل سکے گا, ٹھیک ہے. تو اپنے لائف کا آبجیکٹو چینج, ویلیو سسٹم بنایا, یہ بہت ضروری ہے. انسان کا اپنا ویلیو سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ویلیو سسٹم میں مثال دیتا ہوں, میں جب کوئی بات کہہ دوں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کے پیچھے برائی نہیں کروں گا, میں غیبت نہیں کروں گا, یہ میرے ویلیو ہے, میں کبھی نہیں کرتا, میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ ویلیو سسٹمز ہیں. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو انسان کی ویلیو سسٹمز ہونی چاہیے. مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مدد کروں, یہ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان جو میں نے 4 بتائی ہیں ان کو اپنی ویلیو سسٹم بنا دیں, آپ کوئی اچھی ویلیوز اپنے میں بنا دیں. اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آپ کو آپ کی ان ویلیوز کی وجہ سے جانیں, راشد میں کہ یہ ویلیوز ہیں اور یہ اس کو فالو کرتا ہے, ہم اس کو اس وجہ سے پہچانتے ہیں. یہ آپ کی برانڈنگ بن جائے گی. آپ کی جو پرسنل برانڈنگ ہے, یہ ہم ہیومن ریسورس کے لوگوں کو کریئر کاؤنسلنگ میں ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں. آپ کی جو پرسنل برانڈ ہے اس کے پیچھے اسٹرانگ سیٹ آف ویلیوز ہونا چاہیے. ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے اوپر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ہمیں وہ بہت رسوم و رواج دے دیے جو اچھے نہیں, انہوں نے ہمیں بہت اچھی ویلیوز بھی دی ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ایمانداری کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے. آنیسٹی ہے, آنیسٹی صرف یہ نہیں ہے, آپ آنیسٹ, بینگ آنیسٹ از اے ویلیو, ٹھیک ہے. آنیسٹی یہ ہے کہ میں جب اپنے آفس میں ہوتا ہوں راشد, میں اپنی لمبی پرسنل کال نہیں سنتا. میرے کسی دوست کی کال آ جائے تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یار اب ضروری بات ہے تو بتاؤ, نہیں تو ٹھیک ہے یار شام 6 بجے کے بعد کال کر لینا, پھر گپ ماریں گے, ٹھیک ہے. ریزن بینگ وہ میرے آفس کا ٹائم ہے, مجھے ادھر وہ دینا ہے, میں اس کے پیسے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کیا ہے, مجھے کوئی کمپنی کے بہاف پہ ایز اے جی ایم ایچ آر مجھے کوئی گفٹ بھیجتا ہے, میں مالک کے جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کو جمع کروا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی یہ مجھے نہیں دیا گیا, یہ میری عہدے کی وجہ سے دیا گیا ہے, لہٰذا یہ کمپنی کا ہے. یہ ویلیو ہے آپ کی, ٹھیک ہے. یہ آنیسٹی ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے جو وینڈرز ہیں ان سے میں کھانا نہیں کھاتا, ڈنر نہیں کرتا. ہاں ویسے چائے وغیرہ پینا وہ میٹنگز کے اندر وہ ضرور ہے, بٹ وہ جو پرتکلف ڈنرز ہوتے ہیں میں نہیں کرتا. اٹس اے ویلیو سسٹم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کیا اس چیز سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی قبیلے کے اوپر ایک قسم کا گورنر بنا کے بھیجا. تو جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ گفٹس تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے حکومت کو دیے ہیں, اسلامی حکومت کو, مدینہ کی ریاست کو, اور یہ انہوں نے مجھے دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اگر تم اس عہدے پہ نہ ہوتے تو تمہیں یہ گفٹ ملتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ مجھے نہیں ملتے. انہوں نے کہا پھر یہ بھی ادھر دے دو, یہ بھی بیت المال میں جمع ہوئیں گے. تو یہ ویلیو سسٹمس ہیں. تو what I want to say is success ویلیو سسٹمس کی بیس پہ آتی ہے. پھر جو ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں, کچھ ہمارے ساتھیوں میں کچھ بہت اچھے بھی ہیں, جو ینگ جنریشن مجھے فیل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلطی کروں, یہ محنت پہ بلیو نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں شارٹ کٹ جلدی سے کامیابی مل جائے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی یہ اس طرح ہارڈ ورک نہیں کرتے. جو میرے پاس خاص طور پہ انٹرویو دینے لوگ آتے ہیں, ان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس ڈیپتھ نہیں, اس انٹلیکچوئل ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں, اس ٹاپک کے اوپر ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں, یا جو انہوں نے پڑھائی کر کے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان میں ڈیپتھ نہیں ہے, اور اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ محنت نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. It's a good career. آج کل 2 اسکیماز ہیں میرا خیال ہے اکیڈمیا میں, MBA HR بھی کراتے ہیں اور ماسٹرز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی کراتے ہیں. A lot of people ask me should they adopt human resource as a profession. The first question they should be asking is to themselves. Do they like human resource profession? Do they like training and development? Do they like learning and development? Do they like contributing into the human lives? اگر ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یس انہیں اس کریئر میں آنا چاہیے. پاکستان میں یہ کریئر بھی فلی ڈیولپ نہیں ہے. اٹ از این ایوالونگ کریئر اینڈ اے پروفیشن. ملٹی نیشنلس میں HR بہت اچھا اسٹیبلشڈ ہے, اور وہی بیسٹ پریکٹسز کے طور پہ دوسری کمپنیز بھی اس کو دیکھ رہی ہیں. گروئنگلی پاکستان کے جو اونرز ہیں کمپنیز کے, جن کو ہم عام زبان میں سیٹ بھی کہتے ہیں, اگر میں اس سیکٹر کے اوپر آ جاؤں تو ہمارے سیٹ حضرات کو بھی HR کی قدر پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے. مور اینڈ مور پیپل
اپنی کمپنیز کے اندر وہ ایچ آر فنکشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. رائٹ, ان کو بھی خود پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ ایچ آر کے فنکشن نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کی وہ اویئرنیس بھی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ایچ آر کے پروفیشنلز جب آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں تو ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے, ایک دم نہیں, آہستہ آہستہ کر کے جو ہمارے سیٹھ حضرات ہیں ان کی اویئرنیس کو بہتر کریں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس کے کیا فوائد ہوئیں گے, ٹریننگ کے اوپر اسپینڈ کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, امپلائی کو اچھی سیلری, اچھے پرکس کیوں دینے چاہیے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیومن ریسورس پروفیشنلز کی بھی کچھ غلطیاں پاسٹ میں رہی ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے نا اپنی وہ بکش نالج کو چلانے کی کوشش کی, باقی بزنس سے کٹ آف ہو کے اپنے کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بنائی, جس کی وجہ سے باقی ڈپارٹمنٹس جو لائن مینیجرز ہیں, جیسے جو پروڈکشن آرگنائزیشن ہے تو وہاں پہ پروڈکشن کے زیادہ لوگ امپورٹنٹ ہیں, جو سیلز آرگنائزیشن ہے وہاں سیلز کے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو جب یہ ان کے مطابق اپنا چیز کو نہیں ڈالیں گے, وہ ان کے کسٹمرز ہیں ہیومن ریسورس کے, جو اونر ہیں وہ ان کے کسٹمر ہیں. تو ہیومن ریسورس کی کامیابی یہاں پہ ہے کہ وہ پہلے بزنس کو سمجھیں کہ وہ بزنس ہے کیا. ٹھیک ہے, اس کمپنی کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں, جو ڈپارٹمنٹ ان کا کسٹمر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں, اس کے کام کو سمجھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو شاید ہو کہ جیسے میں نے KFC میں بتایا تو میں ریسٹورینٹ مینجمنٹ کی بیسک ٹریننگ لی تھی. بینگ اے ہیومن ریسورس پروفیشنل, ابھی بھی میں جس آرگنائزیشن میں جاتا ہوں, میں آپ کو ہائی نون کی مثال دیتا ہوں. میں ہائی نون لیبارٹریز میں 10 دن موٹر بائک پہ لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے میڈیکل ریپ پہ میں نے کام کیا. ٹھیک ہے, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاؤ کین یو امپروو, ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ان دی امپروومنٹ. اصل کام تو وہ کر رہا ہے نا, سیل وہ کر رہا ہے, باقی مینیجرز, جنرل مینیجرز اور وہ سارے جو ہیں وہ سپورٹ میں ہیں. اصل میں کسٹمر کے ساتھ تو وہ ان ٹچ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں پروڈکشن میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں کہ پروڈکشن کے لوگ کیسے کام کرتے ہیں, ان کا اصل میں کیا سکلز ریکوائرڈ ہے, ان کی کیا خوبیاں ہیں اور کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ایچ آر پروفیشنلز کو چاہیے کہ وہ بزنس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, پہلے جو جن ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے سپورٹ دینی ہے, جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جن کو کنسلٹنگ دینی ہے انہوں نے ہیومن ریسورس کی, پہلے ان کے کام کو سمجھیں, نچلے لیول پہ جا کے کام کریں, ان کے سمجھیں اور پھر ان کو سپورٹ دیں. اسی طرح جب آپ ان کو ٹوٹل بزنس کی نالج ہوئے گی تو کمپنی کے اونرز یا سینئر مینجمنٹ ان کی بات زیادہ سنیں گی, بیکاز ان کو پتا ہوگا کہ ان کو ہمارے کام کا پتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لاجیکل بات کر رہے ہیں. آپ اوور آل بزنس کے سیناریوز کو سمجھیں گے, آپ بزنس کے انوائرمنٹ کو سمجھیں گے, آپ بزنس اسٹریٹجی کے اندر انوالو ہوئیں گے, جب آپ کمپنی اسٹریٹجی کے اندر انوالو ہوئیں گے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بات سنی جانا شروع ہو جائے گی, آپ کی بات کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی, آپ کے پروگرامز امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پروگرامز امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیومن ریسورس کے لوگوں کو گروم کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کی پرسنل سکلز بڑھاتے ہیں, ان کی انٹرپرسنل سکلز بڑھاتے ہیں, ان کی فنکشنل کمپیٹنسیز پہ کام کرتے ہیں, ان کی بزنس کمپیٹنسیز پہ کام کرتے ہیں, اور پھر جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں ایز اے گڈ ہیومن, ایز اے گڈ مسلم ہم کام کرتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے, کہ ان کو کیسے ان کی ویلیو سسٹم کو کیسے امپروو کرنا ہے, ان کی لائف کے آبجیکٹیوز کیسے ڈیفائن کروانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم لوگوں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو جب یہ لوگ پروڈکٹیو ہوئیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی کمپنیز کے لیے بھی پروڈکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کمپنیز فلاح پانا شروع ہو جائیں گی, گرو کرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جب کمپنیز گرو کریں گی تو ملک گرو ہو جائے گا, ہم اچھے سٹیزنز دے رہے ہوئیں گے. اپنی آرگنائزیشن سے بیٹھ کے جب ہیومن ریسورس پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہم ملک کو اچھے سٹیزنز بھی تو دے رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹیو سٹیزنز دے رہے ہوتے ہیں, اسکلڈ سٹیزنز دے رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ پروڈکٹیو, اسکلڈ ہیومن ریسورس, نالجبل ہیومن ریسورس ہوتی ہے, فارن انویسٹمنٹ وہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, جن ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا وہ چیپ لیبر تو ہم ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ہم اسکلڈ, اور ہمیں اسکلڈ لیبر بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں جو ہے ایجوکیٹڈ لیبر بھی ہونا چاہیے, پڑھی لکھی لیبر بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں اچھے بیہیویئرس والی, اچھے ویلیو سسٹمس والی لیبر بھی ہونا چاہیے, اور اسٹاف ہونا چاہیے. تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی, جیسے سی پیک ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور بھی ملکوں کی انویسٹمنٹ آئے گی. اور ہمیں اس کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی رکھنا